السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ایڈوکیٹ میاں اسلام۔ آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں MMI ایڈوکیٹ۔ آج ہم بات کریں گے کہ شفا پر۔ یہ حق شفا ہوتا کیا ہے؟ رائٹ آف پریمپشن۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا فلاں بندے نے زمین یا پلاٹ بیچا، اس کے فلاں رشتہ دار نے اس پر حق شفا کر دیا، مطلب سوٹ آف پریمپشن کر دیا۔ آخرکار یہ حق شفا ہوتا کیا ہے؟ کیا ہمارا دین اس کی اجازت دیتا ہے یا یہ بھی انگلش لا ہے؟ میں آپ کو بتاتا چلوں، حق شفا خالصتاً اسلامی قانون ہے۔ یہ انگلش قانون سے ڈرائیو نہیں ہوا، یہ ایک اسلامی قانون ہے۔ یہ بڑے صغیر میں بہت زیادہ پریکٹس ہوتا ہے، مطلب سب کانٹیننٹ میں۔ نان مسلم بھی رائٹ آف پریمپشن کو استعمال کرتے ہیں۔ انڈین قانون میں بھی حق شفا پریکٹس کیا جا رہا ہے۔ اتھینٹک حدیث ہے، مطلب مستند حدیث ہے۔ اس کا حوالہ آپ کو بخاری اور مسلم اور ترمذی کی حدیثوں میں بھی مل جائے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمسائے کو شفا کا حق حاصل ہے۔ نیبر کو حق شفا دینے کا مقصد یہ ہے اس کی پرائیویسی متاثر نہ ہو۔ مثال کے طور پر کوئی اپنی پراپرٹی فروخت کرتا ہے، گھر، مکان یا کھیت، سب سے پہلے اس کے ہمسائے کا حق ہے کہ وہ اس کو خریدے تاکہ اس کی ذاتی زندگی متاثر نہ ہو، نیا خریدار اس کی پرائیویسی کو ڈیمیج نہ کر سکے، کیونکہ وہاں ہمسایوں کی بہنوں بیٹیوں نے آنا جانا ہوتا ہے۔ نیا خریدار اگر اچھے کریکٹر کا مالک نہ ہوا، اگر وہ جرائم پیشہ ہوا، نیا خریدار اپنے مویشیوں کو کھلا چھوڑنے والا ہوا، اسے ہمسائے کے کھیت کو نقصان ہو سکتا ہے۔ ان ساری وجوہات کو سامنے رکھتے ہوئے شریعت نے اور قانون نے ہمسائے کو رائٹ آف پریمپشن دیا ہے، مطلب شفے کا حق دیا ہے۔ اگر ہمسایہ خریدنے کی طاقت رکھتا ہو تو پہلا حق اسی کا ہے۔ میں یہاں آپ کو ٹیکنیکل بات بتاتا چلوں، حق شفا ہمیشہ اموویبل پراپرٹی پر ہوتا ہے، مطلب منقولہ جائیداد پر ہوتا ہے، ایسی جائیداد جو ایک جگہ سے دوسری جگہ نہ حرکت کر سکے، اموویبل پراپرٹی کہلاتی ہے۔ صرف 3 بندے حق شفا کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 شفا شریک، نمبر 2 شفا حریق، نمبر 3 شفا الجار۔ شفا شریک مطلب کو شیئرر، مطلب ایک پراپرٹی 2 یا 2 سے زیادہ حصوں میں تقسیم ہو جائے۔ جو کھاتہ دار ہوں گے، جو کو شیئرر ہوں گے، وہ شفا شریک کہلائیں گے۔ نارملی شفا شریک بہن بھائی ہوتے ہیں۔ یہ سب سے مضبوط پریمپٹر ہیں۔ مثال کے طور پر باپ کی وفات پر جائیداد بہن بھائیوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ ان میں سے کوئی ایک اپنا حصہ فروخت کرنا چاہتا ہے، سب سے پہلے حق شفا شریک کا ہوگا، مطلب اس کے بھائی یا بہن کا ہوگا۔ دوسرے نمبر پر آتا ہے شفا حریق۔ یہ وہ بندہ ہوتا ہے جس کا رستہ یا پانی کا خال بیچنے والے کے ساتھ آپس میں سانجھا ہو، مطلب دونوں ایک پانی کا خال اور ایک ہی رستہ استعمال کرتے ہوں، شفا حلیق کہلاتا ہے۔ وہ مشترکہ پانی کی گزرگاہ اور مشترکہ رستے کی بنیاد پر حق شفا کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ اگر شفا شریک نے دعویٰ نہ کیا ہو تو پھر یہ حق شفا کا دعویٰ کر سکتا ہے، کیونکہ شفا حلیق نمبر 2 پر آتا ہے۔ نمبر 3 شفا جار، مطلب ایسا بندہ جس کا بیچنے والے کے ساتھ نہ تو کوئی خونی رشتہ ہے، نہ ہی کوئی مشترکہ رستہ اور پانی کا کھال ہے، لیکن یہ زمین کے قریب ہونے کی بنیاد پر حق شفا کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ اگر شفا حلیق نے دعویٰ نہ کیا ہو، حق شفا کا دعویٰ دائر کرنے کے لیے 3 چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ 3 ڈیمانڈز پوری کرنا بہت ضروری ہے۔ 3 طلبیاں پوری
پوری کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ نمبر 1، طلب مواصبت، جمپنگ ڈیمانڈ، فوری طور پر کہنا۔ طلب مواصبت کا مطلب یہ ہوتا ہے جب آپ کو پتہ چلے کہ فلاں بندے نے اپنی پراپرٹی فروخت کر دی ہے، آپ اسی وقت اسی مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی موجودگی میں یہ کہیں اس پراپرٹی پر سب سے پہلے میرا حق بنتا ہے، اس پراپرٹی کو خریدنے کا۔ یہاں میں آپ کو ایک اور اہم بات بتاتا چلوں، حق شفا کا دعویٰ کرتے وقت آپ کو ٹائم، تاریخ اور جگہ اور گواہوں کی موجودگی کو ثابت کرنا ہوتا ہے کہ میں نے یہ ڈیمانڈ فلاں بندے کے سامنے فلاں وقت فلاں جگہ پر کی تھی۔ ایک بات آپ ذہن نشین کر لیں، حق شفا پراپرٹی فروخت ہو جانے کے بعد دائر کیا جاتا ہے، فروخت ہونے سے پہلے دائر نہیں ہو سکتا۔ دعویٰ دائر کرنے کے لیے دوسری ڈیمانڈ، دوسری طلب اشہاد، مطلب آپ نے پراپرٹی بیچنے والے کو نوٹس بھیجنا ہے، اس کو اطلاع دینی ہے کہ مجھے فلاں جگہ پر فلاں بندوں کی موجودگی میں آپ کی جگہ بیچنے کا علم ہوا ہے۔ مطلب آپ نے طلب مواصبت کا سارا حال حوال لکھ کر پوسٹ آفس کے ذریعے رجسٹری کروا کر رجسٹری کی رسید اپنے پاس رکھ کر پراپرٹی فروخت کرنے والے کو نوٹس بھیج دینا ہے۔ طلب مواصبت کے بعد 2 ہفتوں کے اندر آپ نے یہ نوٹس بھیجنے والا کام کرنا ہے اور بیچے ہوئے نوٹس کا ثبوت اپنے پاس رکھ لینا ہے۔ دعویٰ دائر کرنے کے لیے طلب اشہاد بھی بہت ضروری ہے۔ نمبر 3 ڈیمانڈ، جو حق شفا کے دعوے کے لیے ضروری ہوتی ہے، مطلب تیسری طلب خصومت۔ طلب خصومت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 4 ماہ کے اندر آپ نے عدالت میں حق شفا کا دعویٰ دائر کرنا ہوتا ہے۔ یہ ڈیمانڈ بھی بہت ضروری ہے۔ اگر آپ 4 ماہ سے لیٹ کریں گے تو آپ کا حق شفا ختم ہو جائے گا۔ آپ کو 4 ماہ کے اندر ہی سوٹ فائل کرنا ہوتا ہے۔ اب میں یہاں آپ کو ایک نکتے کی بات سمجھاتا ہوں کہ یہ 4 ماہ کا وقت کب شروع ہوگا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ 4 ماہ کا ٹائم رجسٹری کروانے کے بعد سے شروع ہوگا۔ اگر بیچنے والا رجسٹری نہیں کرواتا، وہ صرف انتقال کرواتا ہے، تو پھر انتقال کے 4 ماہ کے اندر حق شفا دائر کرنا ہوگا۔ اگر وہ انتقال بھی نہیں کرواتا تو قبضہ ٹرانسفر کرنے کے بعد، مطلب جگہ کا قبضہ دینے کے بعد 4 ماہ کے اندر آپ نے پریمپشن کا سوٹ فائل کرنا ہے۔